ونفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور تقوی الہی سبب ہے کہ انسان اس دنیا میں خدا کی واجب کی ہوئی عبادتیں، احکام پر عمل کرتا ہے، اور جو محرمات ہیں ان سے اجتناب کرتا ہے، اور انسان کی کامیابی تقوی میں ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں خداوند عالم نے جو فرمایا ہے وہ تقوی کی مثال لباس کی دیا ہے۔ جس طریقے سے انسان کا لباس ہے، انسان کا کپڑا ہے، کیا کرتا ہے؟ بدن کو چھپاتا ہے، شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور انسان کے حسن کا سبب بنتا ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ تمام انسانوں سے خطاب ہے، جتنے بھی جناب آدم کی اولاد ہے سب سے خطاب۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، لباس دیا۔ یواری سوءتکم وریشن، جو کہ تمہارے شرمگاہ کو، تمہارے عیبوں کو، تمہارے بدن کو چھپاتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ الْخَيْرُ، لیکن لباس تقوی یہ بہترین لباس ہے۔ یہ لباس جو کہ تقوی کا لباس ہے، لباس التقویٰ ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تم متذکر ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ لہذا جس طریقے سے ہم اپنے بدن کے ظاہری حسن کی طرف توجہ دیتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باطنی حسن پر خاص توجہ دیں، اس لیے کہ باطن اگر اچھا ہے پھر وہ انسان بہترین انسان ہوتا ہے، اس کے اندر بخل نہیں، حسد نہیں، اور تمام بیماریوں سے جو روحانی بیماری ہے ان سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا جو اس میں مثال دی ہے خداوند عالم نے لباس کے ذریعے سے، وہ سمجھانے کے لیے بہترین مثال ہے کہ اگر لباس انسان کا نہیں ہے پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ سماج میں آ جائے، باہر آ جائے۔ اسی طریقے سے اگر تقوی نہیں ہے تو روحانی دنیا میں، معنوی دنیا میں وہ برہنہ ہے۔ اور ایک آیت اور ہے اس تقوی کے سلسلے میں جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے یا بنی آدم لا تفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولادو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان بہکا دے، تمہیں شیطان گمراہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے شیطان نے تمہارے ماں اور باپ کو یعنی جناب آدم اور جناب حوا کو بہکا کر کے جنت سے نکال دیا، کہیں شیطان ایسا نہ ہو ینزع عنہما لباسہما، اور ایسا سبب بنا کہ ان کا لباس اتر گیا۔ یعنی اللہ نے جناب آدم اور جناب حوا سے کہا تھا اس باغ میں رہیے، جو کچھ کھانا ہو کھائیے، آرام سے رہیے، سکون سے رہیے۔ البتہ جناب آدم اور جناب حوا کو اللہ نے اس دنیا کے لیے ہی بنایا تھا، لیکن ایک موقع اللہ نے وہاں دیا تھا کہ یہاں پہ رہیے آرام سے، لیکن کیا کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا، اور سب کچھ کھاؤ پیو آرام سے رہو۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی اللہ نے جو انسان کو بھیجا ہے، یہاں پہ جو زندگی گزار رہا ہے، یہاں پہ بھی کہا سب کچھ کھاؤ، سب کچھ پیو، یہ چند چیزیں نہ کھاؤ، یہ چند چیزیں نہ پیو، یعنی زیادہ تر چیزیں جو ہے جائز ہیں، حلال ہیں، جسے کھانا ہے، اور پینے کی چیزیں بھی زیادہ تر جو ہے جائز چیزیں ہیں، مثلا شراب حرام ہے، یا کھانے میں کہتے ہیں سود کا پیسہ نہ کھاؤ، کسی کا ہڑپ کیا ہوا، غصب کیا ہوا یہ نہ کھاؤ، چوری کا نہ کھاؤ۔ لہذا زیادہ چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں، کم چیزیں حرام ہیں۔ لہذا خداوند عالم یہاں پہ متوجہ کر رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد کہیں ایسا نہ ہو
کہ تمہیں شیطان بہکا دے جیسے تمہارے والدین کو، تمہارے ماں باپ کو شیطان نے بہکا دیا تھا، اور ان کے لباس اتر گئے تھے اور پھر جو ہے اس دنیا میں آئے۔ لہٰذا اس دنیا کے بعد والی دنیا میں جہاں جانا ہے، وہاں جانے کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کے فریب سے بچے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی لالچ میں ہم حرام حلال سوچے ہی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی لالچ میں ہم کسی پہ ظلم کر دیں۔ لہذا ضروری ہے کہ تقوی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور بات کی آیت جو کہ اسی سلسلے میں ہے، ذکر احکام حج کے بعد خداوند عالم فرما رہا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زیادہ سے زیادہ خیر کرو، زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، زیادہ سے زیادہ آخرت کا سامان مہیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد سفر کیا ہے؟ تقوی ہے۔ آگے آیت کا لفظ ہے واتقون یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، اے سمجھدار انسانوں، اے سمجھدار لوگوں، تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ انسان صاحبان عقل سے خدا جو خطاب کر رہا ہے، یہ کیوں خطاب ہے؟ اس لیے کہ انسان کا سفر جیسا ہوتا ہے، جیسے حج کے بارے میں، حج کے تذکرہ ہونے کے بعد یہ ذکر آیا، حج پہ اگر کسی کو جانا ہے تو پھر اسی لحاظ سے تیاری کرے گا کہ لمبا سفر ہے، سفر جتنا طولانی ہوگا ویسا ہی اس کو انتظام کرنا ہے۔ 1-2 دن کے لیے جانا ہے تو 1-2 جوڑا کپڑا لے لے گا، 1-2 سال کے لیے جانا ہے تو اور انتظام ہوگا، 10-20 سال کے لیے کہیں جانا ہو تو انتظام اور ہی ہوگا، یا ایک ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں آدمی جا رہا ہے تو پھر اس کا انتظام اور ہوگا، یہاں جو پراپرٹی وغیرہ ہوگی بیچ باچ کے جا کے وہاں پہ خریدے گا۔ لہٰذا اسی طریقے سے سامان سفر بھی انسان اپنا تیار کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو آیت میں لفظ آیا ہے واتقون یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل تقوی الہی اختیار کرو۔ اور اسی آیت کے ذیل میں امام دوم حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اے فرزند آدم، اسی آیت کے ذیل میں، اے آدم کی اولادو، جب سے تم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہو، جس وقت سے تمہاری عمر کا حصہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ عمر کیا ہوتی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ مثلا کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے مان لیں، تو جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں، جتنے گھنٹے گزرتے جا رہے ہیں، جتنے سال گزرتے جا رہے ہیں، اس کا عمر کیا ہو رہی ہے؟ کم ہوتی جا رہی ہے، عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں سماج میں رائج ہو گیا برتھ ڈے منانا، کہ 10 سال کا ہو گیا بچہ اب برتھ ڈے منائے، 10 سال کم ہو گیا اس کا، 10 سال کم ہو گیا، 20 سال کم ہو گیا۔ خوشی منانا ہے تو کس بات پہ خوشی منانی ہے؟ کہ اپنا حساب کریں، آج کا دن ہمارا کیسا گزرا، آج ہم نے کتنا کار خیر کیا، آج ہم نے کتنا ثواب حاصل کیا، آج ہم نے کسی مومن یا مومنہ کا دل خوش کیا یا نہیں کسی کو ناراض کیا۔ لہذا امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، تم جب سے پیدا ہوئے ہو تمہارے عمر کا حصہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے برف ہو، استاد محترم آیت اللہ محسن قراتی مثال دیتے ہیں، برف کیا ہے؟ پگھلتی رہے گی، اور بات ہے فریزر میں رکھ دیا جائے وہ نہیں، عام طور پہ ایسے رکھا جائے گا تو پگھلے گی۔ ویسے انسان کی عمر ہے، یہ چراغ جل رہا ہے تو اس کا تیل ختم ہوتا رہتا ہے، تو چراغ 2 طرح سے بجھتا ہے، کبھی جو ہے ہوا کے جھونکے کی وجہ سے بجھ جاتا ہے، اور کبھی تیل ختم ہو جانے سے۔ یہ عمر کا وقت جو اللہ نے معین کیا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام جو یہاں پہ فرما رہے ہیں، بس جو کچھ تمہارے پاس ہے اس دن کے لیے جو آنے والا ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے تم کچھ حاصل کر کے اس دنیا کے لیے، اس کے بعد والی زندگی کے لیے ذخیرہ قرار دو۔ انسان جو ہے غرق ہو جاتا ہے دنیا میں، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، اور اپنا خیال بھول جاتا ہے، اپنا ہی بھول جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی گھر بناتا ہے تو آدمی 40 سال 50 سال کے بعد گھر بنوا پاتا ہے، 60 سال لگ جاتا ہے،
اگر 60 سال گھر بنانے میں لگ گیا تو کتنے سال رہے گا اس گھر میں؟ 40 سال رہے گا. بقیہ تو گزر چکی ہے. اور کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اولاد کے لیے بنا رہا ہے. لیکن اپنے لیے کیا بنایا؟ اب اولاد بھی لائق ہو نالائق ہو. اولاد انبیاء کی اولاد بھی نالائق تھی. جناب نوح کا بیٹا، جناب لوط کا بیٹا لائق بھی ہو سکتے ہیں، نالائق بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اپنے لیے کیا بنایا اس نے؟ اپنے لیے کیا سرمایہ کیا؟ دوسرے کے لیے کیا. اپنا ہی بیٹا ہے لیکن خود جہنم میں جانا دونوں ساتھ تو نہیں جائیں گے کہ اگر اس نے اچھے اعمال کیا تو یہ جنت میں جائے گا، اس نے اچھا اعمال کیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. لہذا امام فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے ذخیرہ قرار دے. اور پھر جو انسانوں سے خطاب ہے ایک یہ بھی ہے جس میں خداوند عالم فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی جناب آدم اور جناب حوا کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں. چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقہ کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، سب کیا ہے؟ جناب آدم کی اولاد ہیں. خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں شعوب میں، قبیلوں میں، گروہوں میں، خاندانوں میں پیدا کیا ہے. شعوبا و قبائل، خاندان الگ الگ ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ یا کہیں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، کہیں کے لوگ گورے ہوتے ہیں، کہیں کے لوگ ناٹے ہوتے ہیں، کسی جگہ کے لوگ لمبے ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ لتعارفوا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. پہچان کے بتا دیں گے یہ چائنا کا ہے، چہرہ دیکھ کر کے بتا دیں گے یہ افغانستان کا ہے، چہرہ دیکھ کے بتا دیں گے یہ یورپ کا ہے. لتعارفوا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے اگر الگ الگ چہرے بنائے ہیں، الگ الگ خاندانوں میں پیدا کیا ہے، الگ الگ قبیلے میں پیدا کیا ہے، تو یہ کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم تو گورے ہیں لہذا ہماری بلندی ہے، ہم وہ ہیں ویلیو رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو لمبے ہیں اس لیے نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے جو الگ الگ پیدا کیا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. مین پوائنٹ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تمہیں فخر کرنا ہے، اگر تمہیں برتری دکھانی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقویٰ کتنا ہے، کتنے امیر ہو یہ معیار نہیں ہے، کتنے غریب ہو یہ بھی معیار نہیں ہے. تمہارا تقویٰ کتنا ہے. عند اللہ اتقاکم. خوف خدا تمہارے دل میں کتنا ہے، اللہ تمہارے دل میں کتنا ہے، رسول کی محبت تمہارے دل میں کتنی ہے، اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں کتنی، یہ ارزش رکھتی ہے اور تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. لہذا تقویٰ الہی سبب ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب اور بہترین خوشی کی زندگی گزارتا ہے. تقویٰ الہی نہیں ہے، آدمی غلط راستے پر ہے تو پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا بھی رہتا ہے، خوف کھاتا بھی رہتا ہے کیونکہ وہ خود صحیح نہیں ہے. لہذا بہترین ذریعہ اس زندگی میں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ تقویٰ الہی اختیار کریں. اس خطبے کے آخر میں بس جناب عیسیٰ سے کسی نے پوچھا، ان کے اصحاب میں سے، حواریین میں سے کسی نے پوچھا کہ برتری کا معیار کیا ہے، کون برتر ہے اس دنیا میں، برتر کون ہے، افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے دونوں ہاتھ میں مٹی اٹھائی، زمین سے مٹی اٹھائی، ہاتھ میں لیا اور کہا ان دو مٹی میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں مٹی میں جو ایک ہی جگہ سے میں نے ابھی اٹھائی ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ کہا کوئی فرق نہیں، یہ بھی مٹی، یہ بھی مٹی، دونوں خاک ہے. تو جناب عیسیٰ نے کہا جتنے بھی انسان ہیں سب خاک سے پیدا ہوئے ہیں، خاک سے پیدا ہوئے ہیں، خاک میں ہی چلے جائیں گے. لہذا خاک کا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ برتری کیا ہے؟ برتری ہے تقویٰ الہی، تقویٰ الہی کا ہونا. اور ابھی ہم نے آیتیں پڑھی تھی منصبہ قرآن، جو قرآن کا تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آیت ہم نے جو پڑھی تھی اس کا ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا. اگر اہل قرآن، ایک شہر کے لوگ، ایک دیہات کے لوگ، ایک گاؤں کے لوگ
ایک جگہ کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر سب ایمان لائیں، سب تقوی الہی اختیار کریں، تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے، زمین سے بھی برکتیں دیں گے۔ لہٰذا اگر دنیا میں پریشانیاں ہیں، اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیداوار نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ سب مصیبتیں جو ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ انسان کے گناہ ہیں، انسان کے اعمال ہیں۔ انسان ہی سبب بنتا ہے اپنے اوپر مصیبت آنے کا، ورنہ خدا بند عالم خیر محض ہے، خیر محض ہے۔ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، چاہے وہ کرونا ہو جو بھی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ سب انسان نے قدرت میں دخل اندازی کر کے وجود میں لایا ہے۔ لہٰذا دیکھ رہے ہیں پہاڑ کٹتے جا رہے ہیں، درخت کٹتے جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بھئی پہاڑ اگر کٹ جائیں گے تو زلزلے آئیں گے، درخت اگر کٹ جائیں گے تو پھر بارش نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے جو سسٹم بنا کے دیا ہے، جب انسان اس میں افراط کرتا ہے، پہلے پانی کی کمی نہیں ہوتی تھی، جب سے یہ بورویل آ گیا، موٹر آ گیا، لوگ چلا کے پانی کھینچ کے بہا رہے ہیں فالتو، اب سبب کیا بنا کہ زمین کے اندر پانی کم پڑتا جا رہا ہے۔ یہ مشکل کا موجد کون ہے؟ کس نے کیا ہے مشکل؟ یہ خود انسان نے کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور صحیح معنی میں خدا کی عبادت کریں۔ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی خدا یاد آ گیا اور چلے آئے، نہیں، کوشش کرے نماز جمعہ کے علاوہ بھی کبھی کوشش کرے، کسی دن ہمت کرے نماز صبح میں آ جائے، کسی دن ہمت پڑ جائے، طاقت اگر ساتھ دے تو نماز ظہر میں عام دنوں میں بھی آئے، نماز مغربین میں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو روز بروز بہتر کرتے جائیں۔ آخر ہماری دعا ہے، پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں باران رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله، اللهم صل وسلم على قائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى،
وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان حادم الکفر والفسوق والعصیان. اسی کو میں بعد اللہ. آپ لوگ آگے آ جائیں, آگے جگہ خالی ہے, بعد میں لوگوں کو پریشانی ہوگی. جو لوگ پیچھے ہیں آگے جگہ خالی ہے. سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کی نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اور جیسا کہ آپ محظور ہیں, ماہ ذی الحجہ جو کہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے شروع ہو چکا ہے, اور آج کی تاریخ جو کہ پہلی ذی الحجہ ہے بہت ہی خوشی کا تاریخ ہے. اور جو اس میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام و سید کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کہ عقد کیا جشن اور خوشی کی تاریخ جو کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان. یہ عظیم ہستیاں اللہ کی طرف سے تاریخ عالم میں یہ پہلا عقد ہے جو کہ پہلے آسمان پہ اللہ نے پڑھا, اور پھر زمین پہ یہ عقد ہوا, اور قرآن مجید نے اس کے صفات میں بتایا یخرج منہم لؤلؤ والمرجان. لہذا جو ہے آج کی اس خوشی کے موقع پر ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے. آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی اس پرمسرت دن کی مبارکباد تہہ دل سے پیش کرتا ہوں. اور آج شب میں بعد نماز مغربین جشن کا اہتمام ہے بارگاہ باب الحوائج میں علمدار حسینی کمیٹی کی طرف سے, اور ایک جشن جو ہے خواتین کا بھی ہے. ظاہراً 4 بجے ہے آستانہ بی بی سکینہ میں. آپ حضرات ان میں شرکت کریں. یہ موقع ہوتے ہیں, یہ موقع ہیں, ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے. معصومین کی ولادت یا ان کی خوشیوں میں خوش ہونا یہ شیعہ کی علامت ہے. یفرحون لفرحنا, چھٹے امام فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. میرے شیعہ میری فاضل طینت سے پیدا ہوئے ہیں, عام مٹی کے نہیں ہیں. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. ہمارے حزن میں ہمارے غم میں غم مناتے ہیں, اور ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں. لہذا وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے جشن میں شرکت کریں, خوشی کے موقع پہ خوشی حاصل کریں. دوسری مناسبت جو ہے جو کہ آنے والی ہے ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی 7 ذی القعدہ کو شہادت کی تاریخ ہے. جمعرات کو انشاءاللہ مجالس رضا منعقد ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے شنبے کے دن یعنی سنیچر کے دن جو آ رہا ہے 9 ذی الحجہ, وہ عظیم تاریخ ہے. سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے, اور دعائے عرفہ انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی. میرے خیال سے 4 بجے صحیح رہے گا, 4 بجے شام کو دعائے عرفہ پڑھی جائے گی. آپ حضرات ضرور شرکت کریں. یہ سب دعائیں سرمایہ ہیں. کہتے ہیں یہ پرابلم ہے, وہ پریشانی, وہ آئیے در کھلا ہوا ہے, یہاں پہ آئیے, اور ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ دعائیں عرفہ میں انشاءاللہ شرکت کریں.
اور پھر 10 ذی الحجہ جو کہ عید الاضحیٰ اتوار کا دن پڑ رہا ہے، عید قربان، جس میں انشاءاللہ جو ہے نماز پڑھی جائے گی عیدگاہ میں، اور اس کی مناسبت سے جو ہے چند باتیں پیش کرنا ہے۔ یہ عید قربان جو قربانی کی جاتی ہے جانور کی، یہ سنت مؤکدہ ہے، بہت تاکید ہے اس پر، کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن جو حج پہ جاتے ہیں ان کے لیے تو واجب ہے، وہاں پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ارکان حج میں سے ایک رکن کیا ہے؟ قربانی کرنا، منی میں جا کے قربانی کرنا۔ لیکن حج پہ جو نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ قربانی سنت مستحب، سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہوئی ہے اس کے لیے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے قرض لینے کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے، اس کے لیے قربانی کے لیے اگر پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر کے قربانی کرو، یہ روایتوں میں ہے۔ اب اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو کئی لوگ شیئر کر کے مل کے کر سکتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ البتہ واجب نہیں ہے، جو کر سکتا ہے وہ کرے، اور البتہ اس کے برکات بہت ہیں، برکتیں بہت ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قربانی میں شرکت کیا جائے۔ اکیلے نہیں کر سکتے تو کئی لوگ مل کر کے کریں۔ اب اس قربانی میں جو ہے جو گوشت ہوتا ہے اس کے احکام ہیں، اس میں 3 حصہ کیا جائے گا، 3 حصے میں بانٹا جائے گا اس کو۔ ایک حصہ جو ہے خود اپنے لیے، اپنے استعمال کے لیے، ایک حصہ عام مسلمانوں کو دینے کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے جو فقراء ہیں، غریب ہیں، ان تک گوشت پہنچایا جائے۔ 3 حصے میں اس کو تقسیم کرنا ہے۔ البتہ یہ واجب نہیں ہے، نہ تو خود قربانی واجب ہے، نہ تو یہ دینا واجب، سب ثواب ہے، اور مستحب ہے کہ اس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کر کے بانٹا جائے۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ جیسے ایک فیملی ہے تو ایک فیملی میں ایک جانور، یا کئی فیملی مل کر کے ساتھ میں مشترک بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ افضل وقت اس قربانی کے کیا ہے؟ فضیلت کا وقت جو ہے طلوع شمس سے، جب سورج نکلے عید کے دن، سورج نکلنے سے نماز کے بعد تک بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کو 3 دن کے لیے ہے، 3 دن۔ پہلے دن زیادہ تاکید ہوئی ہے، دوسرے دن کر سکتے ہیں، دوسرے دن قربانی کریں، نہیں تو تیسرے دن قربانی کرنا چاہیں تو 3 دن کا موقع ہے، اس میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اب جانور کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ جو حج پہ جاتے ہیں وہاں کی شرائط الگ ہے، وہ بیان نہیں کر رہا ہوں میں ابھی۔ یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں جو حج پہ نہیں ہے اور وہ عید قربان میں قربانی کرتے ہیں، تو اس کے جانور کے بارے میں جانور کے بارے میں پہلا سوال ہے کہ نر ہو یا مادہ ہو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، چاہے تو نر قربانی کر سکتے ہیں، مادہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی بکری ہو چاہے بکرا ہو۔ دوسری بات جو ہے یہ سوال کرتے ہیں خصی کے بارے میں، جانور کو خصی کر دیا جاتا ہے تو آیا یہ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آغا سستانی نے صراحتاً کہا ہے کہ یہ قربانی کر سکتے ہیں، یہ ایسے میں کر سکتے ہیں، اس میں اتنی سخت شرطیں نہیں ہیں جو حج پہ شرطیں ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے مسائل کو ملا دیتے ہیں، سوچتے جو شرائط وہاں کے لیے ہے وہ شرائط یہاں کے لیے وہ شرط نہیں ہے، یعنی خصی ہو چاہے غیر خصی ہو، البتہ بہتر ہے کہ خصی نہ ہو لیکن خصی بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے قربانی کرنے کو تو معلوم ہی ہے، قصاب جو ہے مسلمان ہونا چاہیے، بسم اللہ کہہ کے، اور چھری جو ہے لوہے کی ہونی چاہیے، یہ ذبح کے شرائط میں سے ہے۔ آج کل اسٹیل کی چھریاں آ گئی ہیں، اس سے ذبح کرنا جانور کا صحیح نہیں ہے، اس سے حلال نہیں ہوگا۔ ضرورت کس بات کی؟ کون سی چھری ہونی چاہیے؟ لوہے والی چھری۔ یہ اسٹیل والی چھری تیز بھی آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لوہے کی چھری ہونا چاہیے، قبلہ کی رخ ہونا چاہیے ذبح کرتے وقت، اور قربانی کی دعا پڑھی جائے۔ اگر نہیں پڑھے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کریں، قربانی ہو جائے گی، تو ثواب کی بات ہے، ثواب اور بڑھ جائے گا کہ دعائے قربانی بھی پڑھی جائے۔ اور ذبح کرنے میں سب ذبح کے بارے میں ہے کہ ذبح کرے اس کا تمام خون نکلے، وہ جانور ذبح کرے وہ تڑپتا ہے، اور یہ ذبح کے یعنی حلال جو جانور اسی لیے حلال کہلاتا ہے، وہ جب تڑپتا ہے تو اس کے اندر جو خراب خون ہے، جو بیماریاں ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ سب نکل جاتے ہیں۔ جانور تھوڑا ذبح ہونے کے بعد تڑپتا ہے اور اس کو اس پہ چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کی جان جب نکل جائے تو پھر اس کو گوشت اس کا بنائیں، اس کو نکالیں۔ اور
یہ قربانی صرف جو ہے جانور کو قربان کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو ایک عظیم مقصد کی طرف پہنچاتا ہے کہ ہم اپنی تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں، اپنی خواہشات کو اللہ کی بارگاہ میں، اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں، جو بھی ہم کام کریں اللہ کے لیے، اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے، ائمہ مرسلین کو خوش کرنے کے لیے، فرشتوں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ہمارا ہر عمل کیا ہونا چاہیے؟ قربتاً الی اللہ۔ یہ قربانی جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جب اللہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا جناب ابراہیم کا۔ ایک دن دیکھا خواب میں، دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا، سوچا اسی طرح ہوگا، تیسرے دن جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا تب جناب اسماعیل جو کہ بہت ہی منت و مرادوں سے پیدا ہوئے تھے، ابھی 9-10 سال کے ہیں، بڑی محبت باپ کو بیٹے سے ہے، لیکن اللہ ایسی ہی چیز سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ ہمارا سخت امتحان نہیں لیتا، ہم سے نہیں کہا کہ بیٹوں کو ذبح کرو، ہم سے کہتا ہے صبح میں بہت اچھی نیند سوتے ہو، اٹھ جاؤ، صبح میں بڑی اچھی نیند آتی ہے، بہترین موقع سونے کا ہے، کہا نیند چھوڑ دو، گرم بستر چھوڑ کر کے مسجد چلے جاؤ۔ ہمارا اتنا ہی تک ہے۔ جناب ابراہیم سے کیا کہا اللہ نے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلتے ہیں میدان مینا میں، اللہ نے اس کو حج کا رکن قرار دیا، یادگار، جناب ابراہیم کی یادگار، جناب اسماعیل کی یادگار، جناب ہاجرہ کی یادگار۔ اللہ جو ہے اللہ والوں کی یادوں کو کیسے باقی رکھتا ہے۔ لہذا اللہ نے حج میں کہا صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، سعی کرنا ہے، حج کے ارکان میں سے ہے، مینا میں جا کر کے قربانی کرنا ہے۔ لہذا جناب ابراہیم نے جو چھری چلائی تو اللہ نے قربانی قبول کر لیا، اور کیا ہوا پھر؟ دمبا آ گیا، اسی کی یاد میں یہ قربانی ہے۔ یعنی قربانی کا مطلب کیا؟ اطاعت خدا، اطاعت خدا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا۔ اس نے کہا ہے نماز پڑھو تو ہم پڑھیں گے، اس نے کہا روزہ رکھو تو ہم رکھیں گے، اس نے کہا شراب نہیں پیو تو ہم نہیں پیئیں گے، اس نے کہا جوا نہیں کھیلو تو نہیں کھیلیں گے، اس کو کہتے ہیں اطاعت خدا۔ اس نے کہا نامحرم کی طرف نہ دیکھو تو ہم نہیں دیکھیں گے، اس نے کہا غیبت نہ کرو تو ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہے اطاعت، اطاعت محض۔ اور اس قربانی کے سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ جناب ابراہیم کیا ہیں؟ جناب ابراہیم کی نسل جناب اسماعیل، جناب اسماعیل کی نسل سے پیغمبر ہیں، لہذا جناب اسماعیل بھی چھری کے نیچے گئے، اور جناب عبد المطلب کا بھی ہے، جس وقت ابراہ نے حملہ کیا تو جناب عبد المطلب نے نظر مانی تھی۔ کیا نظر مانی تھی؟ کہ پروردگارہ اگر ابراہ کے لشکر سے خانہ کعبہ بچ گیا تو اس زمانے میں رہا ہوگا اس طرح، میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا، ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اور تاریخ نے لکھا قرعہ جب بھی ڈالا جاتا تھا کس کے نام نکلتا تھا؟ جناب عبداللہ کے نام، رسول اللہ کے والد۔ جب بھی قرعہ ڈالا جائے رسول کے والد کے نام نکل رہا تھا، لیکن لوگوں نے کہا یہ تو مطلب یہ قربانی صحیح نہیں ہے، جو ذبح ہو جائے گا انسان۔ پھر اس کے بعد کسی نے مشورہ کیا یا الہام ہوا خدا کی طرف سے، جو بھی ہے، پھر اونٹ کے اوپر عبداللہ اتنا اونٹ، عبداللہ اتنا اونٹ، عبداللہ اتنا اونٹ، یہاں تک کہ قرآن نکلا کتنا؟ 100 اونٹ پہ۔ القرأۃ لکل امر مشکل، ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے قرآن۔ کہیں اختلاف ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، زمین کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، پرچی ڈال دیجیے، جس کے نام جو نکل آئے بہترین راستہ ہے یہ، اس کا آ جائے گا، جو آنا ہے وہ آ جائے گا، لڑائی جھگڑا فساد نہیں۔ لہٰذا قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ جو ہے 100 اونٹ پہ نکلا، 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا کہ میں بیٹا ہوں کس کا؟ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ البتہ یہ قربانی جو ہے عید قربان ہے، اس سے جو ہے صرف یہیں تک نہیں سوچے کہ جانور آ گیا، ذبح ہو گیا، گوشت بڑھ گیا، کھا لیا، نہیں، اس کے ذریعے کتنے غریبوں کا پیٹ پلتا ہے، کتنوں کو روزگار چلتا ہے۔ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم پورے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو بہترین ہے۔
اور آج اس خطبے کے آخر میں کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، خدا کہہ رہا ہے اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا اختلاف نہیں کرو۔ نہیں وہ شیطانی کام، اگر کوئی جھگڑا لگاتا ہے وہ شیطانی کام ہے۔ مومنین کے لیے کیا حکم ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح پیدا کرو۔ اگر دو میں دشمنی ہے تو اس کی تعریف جا کر، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، دونوں کو ملا دو، یہ بہترین ثواب بہترین ثواب، نماز سے بھی زیادہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب سے زیادہ کیا ہے؟ اصلاح بین المومنین، اختلافات کو ختم کرنا، آپس میں محبت سے رہنا۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تقوی الہی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ جو ہے رحم کرے، اور جو ہے بہت ہی عظیم ایام، عظیم مہینہ یہ ہے، انشاءاللہ اس کی عبادات سے پوری طریقے سے استفادہ کریں گے۔ اور گزشتہ انجمن جو تھی اور جو نئی انجمن اب بنی ہے، الحمدللہ بہت ہی اچھے کام انجام دیے انجمن کے، گزشتہ انجمن نے اپنی توان کے مطابق بہت سے بڑے کام بھی انجام دیے اور کر ہی رہے تھے۔ اور اس سلسلے میں تمام مومنین کریم پور کی طرف سے گزشتہ انجمن جو پہلے تھی اس کے تمام صدر، سیکریٹری، اراکین، ممبران، تمام مومنین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں خداوند عالم ان کے تمام زحمات، ان کی تمام مصیبت پریشانیاں جو اٹھائی انہوں نے، جو محنتیں انہوں نے قوم کے لیے کیا ہے، پروردگارہ اس کا عظیم اجر و ثواب انہیں عطا فرما۔ اور اب جو نئی انجمن ہے اس کے لیے بھی ہم اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قوم کے لیے بہترین کام کریں گے، مفید ثابت ہوں گے۔ اور بہرحال دیکھیں، انسان خطاؤں کا مجموعہ ہے، ایسا نہیں آپ سوچیں کہ جو ہے انسان سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوتی ہے، کمیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں، ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنے والی بات ہوتی ہے، ہر لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ مومنین انجمن کا پوری طریقے سے ساتھ دیں گے، اس لیے کہ جو ہے کوئی بھی انجمن ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی کمیٹی ہو، عوام کی طاقت، پبلک کی طاقت ہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ ساتھ رہیں گے تو انجمن مضبوط رہے گی، انجمن مضبوط رہے گی تو آپ بھی مضبوط رہیں گے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ آنے والی نئی انجمن، اس کے صدر، سیکریٹری، تمام ممبران الحمدللہ تازہ قوت آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ خیر و خوبی کے ساتھ، بہترین طریقے سے، خلوص و اخلاص کے ساتھ مومنین کی خدمت، دین کی خدمت، قوم کی خدمت، کوئی اپنے لیے نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، مذہب کا کام ہے، لہذا یہ بہت ثواب رکھتا ہے، بہت عظیم ثواب رکھتا ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے پروردگارہ ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ تمام کام جو کہ ان کے ذمے ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور بطور احسن انجام دے سکیں۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ ہماری تمام مومنین کریم پور اور میری طرف سے گزشتہ انجمن کے لیے بھی، نئے انجمن کے لیے بھی شامل حال ہے دعاؤں میں، انشاءاللہ آپ لوگ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور الحمدللہ دینیات کمیٹی بھی اپنا کام انجام دے رہی ہے، اور اس سنڈے کو نماز مغربین کے بعد نئے عاشور خانے میں بچے جو دینیات میں جا رہے ہیں کلاسز میں، ان کے لیے دینیات کمیٹی کی طرف سے بیگ تقسیم کیا جائے گا۔ جو چھوٹے بچے ہیں وہ پیرنٹس ان کو لے کے آئے، چونکہ رات ہو چکی ہوگی اور دن میں ہو نہیں پا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کیا، رائے مشورہ کیا کہ دن میں رکھا جائے، لیکن پتہ چلا کہ دن میں لوگ نہیں رہیں گے، خود دینیات کمیٹی کے لوگ بھی نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے انجمن کے افراد بھی نہ رہ پائیں، کوئی کسی کام میں بزی ہو، لہذا جو ہے نماز مغربین کے بعد انشاءاللہ تشریف لائیں۔ اور کتابوں کا بھی انتظام کیا ہے دینیات کمیٹی کے ممبران نے، الحمدللہ آپ لوگ جو ہے ساتھ دیجیے، سستی نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھتے رہے، عظیم ثواب ہے، چاہے وہ دینیات کمیٹی کا تعاون ہو، قبرستان کمیٹی کے لیے ہو، انجمن کے لیے ہو، مسجد کے لیے ہو، یہ سب موقع جو ہمارے لیے فراہم ہوئے ہیں بہترین موقع ہیں،
یہ پہلے تو میرے خیال سے چندہ تھا ہی نہیں، اب آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے، ہاں، لہٰذا اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم دے کے 100 روپیہ 50 روپے دے کے احسان کر رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا لیے آخرت کے لیے سرمایہ بنا رہے ہیں، اپنا ڈپازٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار آج عید کا دن جو کہ مولا علی جناب فاطمہ کے عقد کا دن ہے، پروردگار آج کے دن کی عیدی ہمارے لیے قرار دے کہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہے ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار علماء کرام، مراجع کرام، بالاخص آیت اللہ سستانی مقام موضوع رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو سپاہی، جو سربازان اطباء عالیات کی حفاظت میں مشغول ہیں ان کو اپنی عافیت و حفظ و امان میں قرار دے۔ پروردگار باران رحمت نازل فرما، جو بے روزگار ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو بہترین اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔